اتنی خرابی کے باعث ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہوا، تو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس میں آپ جہاں جنات اور روحانی حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، تو کئی پروگرامز ہمارے اس موضوع پر ہو چکے ہیں کہ جن کا خالصتاً موضوع جنات کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سے روحانی امراض اور معاملات میں انہی کا عمل جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے یا بیک پر انہی کی شرارتیں موجود ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا روحانی علاج اور استخارہ پروگرام میں موضوع ہے وہ جنات کی بالخصوص شرارتوں کے حوالے سے ہے۔ آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 29 میں پوری سورہ جن موجود ہے، جس میں جنات کے مختلف افعال، اعمال، عقائد وغیرہ کا بیان ہوا ہے۔ اسی سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ان جنات کے قول کو نقل فرمایا کہ ان اجنہ نے کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد یعوذون برجال من الجن، وہ جنات میں سے مردوں کی پناہ لیا کرتے، اور اس پناہ لینے کے سبب فزادہم رہقاً، ان جنات کی سرکشی بڑھ گئی۔ تو اس آیت کا پورا پس منظر اور اس کی تفسیر مختلف مفسرین کی آراء کی روشنی میں ہم نے آپ کو بیان کی تھی، جس کا ماحصل یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی مقام پہ سفر کے لیے نکلتے اور راستے میں انہیں کہیں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پیش آتی، اور وہ علاقہ ایسا ہوتا کہ روٹین میں یہاں پہ لوگ نہیں ٹھہرا کرتے اور وہاں انہیں اجنبیت اور ویرانیت محسوس ہوتی، تو یہ بآواز بلند یوں کہا کرتے کہ ہم چونکہ اس وادی میں اترے ہیں اور ہمیں یہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہے، تو اس وادی میں موجود جو جنات ہیں اور جنات کے بڑے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیے گا اور ہمیں آپ امان عطا کریں۔ اور یہ کلمات وہ جو کہتے تھے اس بنا پہ نہیں کہ یہ بھی ایک مخلوق ہیں، بلکہ انہیں اپنا معبود سمجھ کر یہ کلمات کہے جاتے تھے۔ اسی طرح جب عرب میں قحط پڑتا تو اہل عرب سر سبز و شاداب زمین کی تلاش میں مختلف ٹولیاں اور جماعتیں روانہ کیا کرتے، اور جب انہیں دور دراز کے سفر کے بعد ان جماعتوں کی واپسی پر یہ پیغام ملتا کہ فلانی جگہ پر قحط نہیں بلکہ وہاں سبزہ ہے، وہاں پر کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، وہاں پہ پانی موجود ہے، وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں، تو یہ لوگ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں پر منتقل ہو جاتے عارضی طور پر، اور اس منتقلی کے ساتھ ہی وہاں پر یہ کہا کرتے کہ جو اس وادی کے اجنہ ہیں تو ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ دیں، ہم یہاں کے دیوی دیوتاؤں سے امان طلب کرتے ہیں۔ اور ان کا نظریہ اس کے پیچھے یہی ہوا کرتا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یا یہ معاذ اللہ خدا ہیں، یا خدائی میں شریک ہیں۔ تو یہ تو بالکل ان کا فاسد اور باطل عقیدہ تھا، قرآن نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو جنات اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد وہ تھے کہ جو جنات میں سے جو مرد ہیں ان کی پناہ میں آ جایا کرتے، فَزَادَهُمْ رَهَقًا، تو اس سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی، ان کی شرارت بڑھ گئی، اور انہوں نے انسانوں کو مزید ستانا شروع کر دیا، اور ان کے دل میں اپنی بڑائی، تفاخر، تکبر پیدا ہونے لگا کہ ہم ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ہم انہیں اگر تکلیف بھی دے دیں تو چونکہ ہم انہیں نہیں دکھتے عمومی طور پر، تو یہ ہم سے ڈر کے رہیں گے۔ یہی جو زمانے جاہلیت کی ایک صورت تھی، آج آپ اس جدید زمانے میں دیکھیے، زمانہ تو جدید ہے، یہاں پر معلومات بھی کثیر ہو گئیں، لیکن لوگ علم سے دور ہیں۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، طہارت و پاکیزگی و نظافت کا علم، اس سے ہم دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ یہ اجنہ جب انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو تنگ کرنے سے ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، آپ کو ہر علاقے میں کوئی مرد یا خاتون ایسی ضرور مل جائیں گی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر فلانے بزرگ کی سواری آتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ نہیں کر رہا تو لوگ معروف کر دیتے ہیں کہ اس پر فلانے بزرگ کی سواری آتی ہے۔ بھئی کس کی سواری آ رہی ہے؟ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی سواری آ رہی ہے، معاذ اللہ۔
کوئی کہتا ہے ہم پہ خواجہ غریب نواز کی سواری آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پہ داتا علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ سواری کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کے حواس میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے، اس کے افعال و اعمال روٹین سے ہٹ جائیں، اس کی حرکات و سکنات میں تبدیلی پیدا ہو جائے، آواز چینج ہو جائے، بال وغیرہ کھل جائیں اگر کوئی عورت ہے، اور اگر مرد ہے تو وہ لوگوں کے قابو میں نہیں آئے۔ اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم معاذ اللہ، وہی کہتا ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز ہیں یا ہم داتا علی حجویری ہیں، تو لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جو زبان سے کسی کی کلمات برآمد ہوئے کہ ہم غریب نواز ہیں یا ہم غوث پاک ہیں، اور اس سے کوئی یہ تصور لیتا ہے کہ فلاں بزرگ کی روح یہاں پر آ کر اس بندے کے جسم میں حلول کر گئی ہے، یہ اس کے جسم میں سرایت کر گئی ہے، یہ انتہائی گمراہ کن نظریہ ہے۔ اسلام نے اس شے کی قطعاً نفی فرما دی ہے، اور ہمیں یہ تعلیم بیان کی کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی روح کسی دوسرے انسان میں حلول نہیں کر سکتی، انسان کی روح دوسرے انسان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں غوث پاک ہوں یا میں غریب نواز ہوں، اور وہ کسی پہ پھونک مارے تو وہ مریض تندرست ہو جائے، یا وہ گھر میں چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر دینا شروع کر دے تو لوگ متاثر ہو جائیں، تو یاد رکھیے یہ کوئی بزرگ نہیں ہے بلکہ یہ جنات ہیں، اور یہ جنات شریر جنات ہیں کہ جو اس طرح لوگوں پر آ کر اور ان پر حاضر ہو کر پھر وہاں پہ مجمع لگانا چاہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعظیم کریں۔ تو یہ کوئی سیدھے سادے قسم کے جنات نہیں ہوتے، یہ بھولے بھالے جنات نہیں ہوتے، یہ اپنے کام اور کرتب میں ماہر ہوا کرتے ہیں، اپنی شرارتوں میں یہ بڑے ہی ماہر ہوا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح تماشا لگانا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بھائی سواری آ رہی ہے تو یہ خواتین بھولی بھالی ہماری جو مخلوق ہے، یعنی ہماری سے مراد اللہ رب العزت کی مخلوق خواتین جو ہیں، اور چونکہ یہ علم نہیں سیکھتی اور ان میں سادہ پن ہوتا ہے، بھول پن ہوتا ہے ان میں، تو یہ اس طرح کے اجنہ کے مزید دام فریب میں گھر جاتی ہیں، اس طور پر کہ جمعرات کو وہاں پہ حاضری لگا رہی ہیں اور وہاں نذرانے لے کر جا رہی ہیں، مٹھائیاں لے جا رہی ہیں، تحائف لے جا رہی ہیں۔ اب ان کی غرض کیا ہے وہاں پہ جانے کی کہ بھائی فلانی پر جو بزرگ آتے ہیں نا، ہم ان بزرگ سے دعا کروائیں گے، تو فلانی پر یا فلانے پر جو بابا آئیں کچھ دیر کے لیے، اس نے اپنی حیت چینج کر لی، کمرے میں اگربتیاں سلگا لیں، بخور جلا لیا، اور کچھ پراسراریت والا ماحول قائم کر لیا، مزار سے لا کر 2 چادریں کمرے میں لگا لی ہیں، 2-4 چادریں، کچھ گلاب کی پتیاں ڈال دی ہیں، سفید چاندنیاں بچھا لیں۔ اب وہاں لوگ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے ہی پہنچے ہوا بابا ہیں، اور یہ جو آتے ہیں نا اس کے اوپر یہ ان کا منظور نظر بندہ ہے۔ تو اس طرح بندے کی بھی تعظیم شروع ہو گئی، اور وہ جو اس بندے کے اوپر اس وقت مخلوق ہے اور اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، اور وہ جھوٹ بول رہی ہے، قطعاً جھوٹ بول رہی ہے، اس کی بھی تعظیم شروع ہو گئی۔ اب اس سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی دعا کیجئے۔ کس چیز کی دعا؟ شوہر بہت تنگ کرتا ہے اور وہ جو ہے توجہ نہیں دیتا، تو وہی جن جو اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جا تیرا کام ہو جائے گا، اور یہ جو جس پر ہم آئے ہوئے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا۔ کس طرح خیال رکھنا؟ کہ اس کو تم کچھ نذرانہ لا کر دے دینا اگلی دفعہ، ٹھیک ہے بابا جی ہمارا کام ہو جائے گا، تو ہم ضرور نذرانہ لا کر دیں گے، یاد رکھنا ورنہ جلا کر بھسم کر دیں گے تمہیں۔ اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ جن آیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر وہ افراد کہ جو کام کاج سے دور ہیں، چونکہ انسانوں میں تو جنات میں تو شرارتی جنات ہیں ہی، انسانوں میں بھی بڑے بڑے شرارتی افراد موجود ہیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ارے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہمارے پاس ڈھونگ آ گیا ہے سادہ لو افراد کو لوٹنے کا۔ تو کسی پر حقیقتاً جن آیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے اوپر خود ہی جن حاضر کر لیا، یہ جو باطن کے اندر چھپا بیٹھا تھا، غربت کا جن، پریشانیوں کا جن، ہڈ حرامی کا جن، مفت خوری کا جن، ابا کے مال پر پلتے رہے، پھر جب بڑے ہو گئے تو ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیا گیا۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ زبان تو بہت چلتی ہے، سلاست و روانی ہے زبان میں، اور چکنی چپڑی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے بھی باڑ لمبے کیے اور آنکھوں میں گہرا گہرا سرما کاجل لگا لیا، 2-4 ایسے ہی اوباش قسم کے لوگ جمع کر لیے، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ان کے اوپر بھی فلانے بزرگ کی سواری آ گئی۔ اب جن نہیں ہے اس کے اوپر، وہ صرف تماشا کر رہا ہے، وہ صرف ڈھونگ کر رہا ہے، آواز بدل کر کہتا ہے کیا کام ہے بچہ، کیا معاملہ ہے تیرا، ہم تیرا مسئلہ حل کر دیں گے، ہم تیری مشکل دور کر دیں گے، لیکن تجھے اتنا نذرانہ دینا پڑے گا۔ یعنی سارا کام نذرانے سے شروع ہو کے نذرانے پہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک جو ہے سمجھانے کے لیے مزاحیہ آپ یوں کہہ لیں لطیفہ ہے
جسے آپ نے بھی ممکن ہے بچپن میں پڑھا ہو، ایک آدمی تھا جو اسی طرح کے کاموں میں معروف تھا کہ وہ روحوں کو بلا لیتا ہے اور روحوں کو بلا کر وہ ملاقات کرواتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بچہ تھا، وہ پیسے لے کر گیا اور اس بابا جی سے جا کر کہا کہ بابا جی میں نے اپنے میں نے روح سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کس روح سے ملاقات کرنی ہے؟ تو بچے نے کہا مجھے اپنے دادا جی کی روح سے ملنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایک کمرے میں بھیجا۔ اس کمرے میں ہر طرف اندھیرا، ایک مخصوص وہاں خوشبو کا تاثر موجود تھا، اور اسے کہا بچے سے کہ تم وہاں پہ جانا، آنکھیں بند رکھنا، تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ہلکی روشنی ہوگی، اس ہلکی روشنی میں تمہیں کوئی سایہ دکھے گا تو وہ تمہارے دادا جی کا سایہ ہوگا یا دادا جی کی روح آ گئی ہوگی۔ ان سے تم نے جتنی دیر باتیں کرنا ہے باتیں کر لینا، جو پوچھنا ہے پوچھ کے پھر تم واپس آ جانا۔ بچہ جو تھا سمجھدار تھا، وہ اندر گیا، اور جب اسی طرح اس نے کچھ دیر کی، آنکھیں بند کی، پھر ہلکی روشنی ہوئی اور اس روشنی میں اسے سایہ نظر آیا۔ تو بچے نے اس سے پوچھا کہ اس سائے نے کہا ہاں بھائی کیوں بلایا ہے مجھے، کیا پوچھنا چاہتے ہو میرے پوتے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے، کیا تجھے تیرا والد تنگ کرتا ہے، کیا تمہیں تمہاری ماما مارتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، نہ پاپا مارتے نہ ماما تنگ کرتی ہیں، میں تو بس آپ سے صرف ایک سوال کرنے آیا ہوں کہ ابھی تو آپ مرے ہی نہیں تھے، تو آپ کی روح یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس طرح کے ایسے پاکھنڈیے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی لوگوں کی کمزوریاں، ان کی نفسیات یا ان کی ضعیف الاعتقادی سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنا وہ دھندا اس کو ترقی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اے میرے سادہ لوہ مسلمان بھائیوں، جو ہمیں سن رہی ہیں بہنیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے، یہ جو جن کی حاضری ہے اور اس حاضری کے اندر پہلا یہ تصور کہ کوئی بابا آیا ہے، اس تصور کو اپنے ذہنوں سے کھرچ کر پھینک دیجئے۔ کبھی بھی کسی پر کوئی بابا نہیں آ سکتا، کسی بابا کی روح سرایت اس طرح نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اب یہ جو ارواح آتی ہیں عموماً یہ آتی بھی عورتوں میں ہیں، تو وہ بابا جن کی پوری زندگی پردے کی تعلیم دیتے ہوئے، حیا کا درس دیتے ہوئے، پاکیزگی کا درس دیتے ہوئے اور روزانہ 200 400 1000 نوافل پڑھتے ہوئے گزری، انہوں نے اگر آنے کا انتخاب بھی کیا تو کس کا خاندان میں وہ عورت جو سب سے زیادہ چھٹی ہوئی خاتون تھی، لڑنے میں، گالیاں دینے میں، شوہر کو تنگ کرنے میں، پھر اس نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا اور یا اس کا گیٹ اپ چینج ہو گیا اور اس کے اوپر اس طرح کے معاملات ہونے لگے، یعنی جن حاضر ہونے لگا، یا اس نے خود ساختہ اپنا جن حاضر کر لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو یہ بابا اگر ان کو آنا ہی تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وقت کے مفتی اعظم پر آتے، کسی عالم پر آتے، کسی دیندار پر آتے، لیکن آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سنیں گے کہ کسی مفتی پر، کسی عالم پر کوئی بابا آئے ہوں۔ یہ آتے ہیں تو کس طرح یہ ان خواتین پر آ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے مردوں پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے، جنہیں قرآن کی تلاوت بھی نہیں آتی، قرآن کی تلاوت انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی صحیح سے۔ اگر ان سے دوسرا کلمہ پوچھ لیا جائے تو وہ پہلے کلمے کو دوسرا اور دوسرے کو پہلا کر کے خلط ملط کر کے ایک الگ ہی کلمہ سنا رہے ہوں گے۔ اگر ان سے طہارت اور پاکیزگی کے مسائل پوچھ لیے جائیں تو انہیں طہارت و پاکیزگی کا درست مفہوم اور معنی پتہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جس کی زندگی ایسی جہالت کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ رسول کی اتنی نافرمانی میں گزر رہی ہے، وہ یہ دعویٰ کرے یا اس کی زبان سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ ہم فلاں بزرگ تھے، تو آپ یاد رکھیے یہ سوائے جھوٹ، سوائے کذب بیانی، سوائے فراڈ، سوائے دھوکہ دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں صراحتاً آیا جو ہم دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان خود ساختہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جن آ گیا، دھوکہ دے رہا ہے، اس کو اس حدیث سے وعید حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرا وہ جس پہ واقعی جن ہے اور جن زبان سے حاضر ہو کے بول رہا ہے، تو اگر وہ جن مسلمان ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو وہ تو مانے گا نہیں، اس نے تو توجہ کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کسی دیندار سے رابطہ کریں یا جو اس کے معالج ہیں یا جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، تاکہ اس جن کا آنا بھی بند ہو جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ یہ جو بابا کا نام لیتا ہے، ان بابا کے ماننے والے اس طرح کے جنوں کی خوب دھنائی لگاتے ہیں اور ان کو یہ کہنا ہی بھلا دیتے ہیں کہ ہم فلانے بابا ہیں یا ہم فلانے پیر صاحب ہیں یا ہم بڑے پیر صاحب ہیں۔ تو کوئی سواری نہیں آتی، کوئی اس طرح کی حاضری نہیں ہوتی، یہ جنات کی شرارتیں ہیں، یہ عورتوں کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں ان کا قول بنا کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنات جو ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا،
پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی ان جنات کی پناہ میں آ جاتے تھے، ان کی امان میں آنے کے لیے بلند آواز سے قول بیان کیا کرتے تھے، یا بلند آواز سے ان کو کہتے تھے ہمیں اپنی امان میں لے لو۔ اس سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی۔ اگر کسی پہ جن آتا بھی اور کہتا ہوں فلانے بابا ہیں، آپ توجہ نہ کریں، تھوڑی دیر رہے گا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کہا فلانے بابا ہو، بابا جی چلے جاؤ، بابا جی ہم تو بہت پریشان ہیں، تو بابا کہے گا 2 اگربتیاں لگاؤ، اتنے کی نیاز بانٹو، اب ہم اگلی جمعرات کو آئیں گے۔ اگر آپ توجہ نہ کریں، جنات کسی پہ حاضر ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی طرف التفات کرنے کی، نہ اس سے بالکل ڈرنے کی۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ جن آپ کا کیا بگاڑ لے گا؟ ہوتا یہ ہم خود باطنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، تو یہ جنات پھر ہم پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ، جن کی سرکشی بڑھتی ہے اور مسلمان مزید ضعیف الاعتقادی کی طرف چلا جاتا ہے، ان سے دعاؤں سے آگے بڑھ کر ان سے مستقبل کی خبریں معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو دعا کروا دینا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، چلو وہ انسان نے دعا دی ہے، جن نے دعا دی، الگ بات ہے۔ لیکن یہ جن سے پوچھنا کہ اے بابا جی وہ جو سواری آئی ہے کہ آپ تو بزرگ ہیں، اچھا یہ بتائیے میں امتحان میں پاس ہو بھی جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا؟ اسی طرح وہ ہمارے ابا جی کا ویزا نہیں لگ رہا ہے دبئی کا، بھائی جرمنی جانا چاہ رہا ہے اسٹوڈنٹ ویزے پر، لیکن اس کو ویزا نہیں آ رہا ہے، یا بہن کی شادی نہیں ہو پا رہی، کب تک ہو جائے گی؟ ہمارے گھر کے حالات کب بدلیں گے؟ فلانا ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، اسے کیا بیماری ہے اور وہ بیماری کب دور ہوگی؟ تو یہ اس طرح کی باتیں، کب وہ بیمار ہے، اس کی بیماری کب دور ہوگی، یعنی وہ جن نہیں ہوا، اس کی آنکھوں میں الٹرا ساؤنڈ مشین لگی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں میں جو ہے نا مختلف قسم کے اسکینر لگے ہوئے ہیں جو بیماریوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد پھر اس بیماری کے خاتمے کی مدت بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو بابا تو کوئی ہے نہیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا، یہ ہے جن۔ تو اب اس جن سے ہی مستقبل کی خبریں معلوم کرنا، یاد رکھیے فقہاء نے فرمایا یہ خبریں معلوم کرنا حرام ہے۔ اور سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا اگر جن سے اس طرح مستقبل کی خبریں معلوم کی جائیں اور معلوم کرنے کے بعد یہ اعتقاد و یقین رکھا جائے کہ جو یہ کہہ رہا ہے بالکل درست ہے، فرمایا کفر ہے، تو انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جنات انہیں تو اللہ نے غیب کا علم نہیں عطا کیا، اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے محبوبوں کو غیب پر اطلاع عطا فرمائی ہے، لہٰذا ان سے اس طرح کی خبریں معلوم کرنا یہ بالکل منع ہے، اور اس پر یقین اور اعتقاد رکھنا یہ اس سے بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پہ جن کی حاضری ہو گئی تو اس سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان سے جو جتنا ڈرتا ہے اسے اتنا ڈراتے ہیں۔ اگر آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ ان کے سامنے آپ اعتماد کے ساتھ بیٹھیں اور آپ قرآن پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں لیکن با طہارت، تو یہ آپ سے ڈرے گا، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے اور یہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بولنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود بابا بن جائیں اور ہر کسی کے ساتھ ہی کرنا شروع کر دیں۔ یہ کسی کے ساتھ اگر بالفرض یہ ہو رہا ہے، اچانک اس طرح کا معاملہ ہو گیا، استاد پڑ گئی ہے، ویسے تو بعض اوقات جنات کے قبائل ہوتے ہیں، شرارتی جنات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پنگا نہیں لینا ہے، اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ یہ آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اچانک جن حاضر ہو، وہ کہتا ہے میں فلانا بابا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں فلانا جن ہوں، اب کیا کریں اس سے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، کیسے چھٹکارا چاہیے آپ کو؟ اور وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے، تو آپ سامنے اس کو بٹھائیں، مریض کو، وضو کر کے، اور وضو کر کے آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور یہ پڑھ کر آپ ایک مخصوص تعداد میں 40 بار یا 140 بار یا 111 بار اس مریض پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے اس کے اوپر چھینٹا ماریں۔ کیسے شرارتی جنوں، کچھ دیر کے لیے تو جسم چھوڑ کے نکلے گا، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اس کے سامنے ہلکا نہیں پڑھنا ہے، آپ نے اعتماد کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنات کا علاج شروع کر دیں،
یاد رکھیے وقتی طور پہ دور کرنے کے لیے ہے، آپ سے علاج نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ہر چیز کے ماہر ہوا کرتے ہیں۔ مشہور مثال ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے لیے رجال ہوتے ہیں، ماہرین ہوا کرتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوا کرتے ہیں، وہی ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی قوت کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، پیچھے ان کے کتنے قبائل ہیں، ان کا سردار کون ہے، اور سردار کتنی طاقت رکھنے والا ہے، ان کے اپنے حالات کیا ہیں، ان کی سرکشی کہاں تک پہنچ سکتی ہے، ان کی شرارتوں کی حد کیا ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلا دیا تو آزمائش ہو سکتی ہے۔ اور اول تو یہی ہے کسی معالج سے رابطہ کریں، نہ ہو سکے کوئی اس طرح آپ کو ملے تو پھر آپ یہ خود بھی ضرورت کے تحت معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بڑی برکت رکھی ہے، بس وہ زبان میں تاثیر ہونا چاہیے۔ اب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں بعض کے لو بھائی فلانے پہ تو جن آ گیا، ہم پہ تو کبھی بھی نہیں آئے، تو فلانے پر آ گیا ہم پہ کبھی نہیں آیا۔ تو اگر کسی کو کینسر ہو گیا اور آپ کو بالفرض کینسر نہیں ہے تو آپ یہ کہیں کینسر کو بیماری ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو چکن گونیا کا مرض ہو گیا ہے اور اس کو جوڑوں میں درد ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس کے جوائنٹس میں شدید پین ہے، شدید تکلیف ہے، اور آپ کو یہ ڈرامے کر رہا ہے، یہ مکر کرتا ہے، ہمیں تو کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، تو میرے بھائی جو اس پہ بیت رہی ہے وہ آپ پہ نہیں ہے، اور اگر آپ پر وہ معاملہ نہیں ہوا تو آپ اس کا انکار کر دیں گے، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس کی حقیقت موجود ہے بھی یا نہیں۔ جو اہل عقل افراد ہیں یا اہل دانش افراد ہیں یا دنیا والے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ دلیل دینا کہ بھئی مغرب میں نہیں آتے یہ جنات، یا یہ امریکہ کے اندر کیوں نہیں ہوتے، تو ہم آپ کو عرض کریں گے آپ امریکہ کی فلم انڈسٹری کے بارے میں اگر ریسرچ کریں، جو ہالی ووڈ ہے وہاں پہ، تو یہ ہالی ووڈ کی جو ارننگ ہے، مال، ان کا جو بزنس ہے سالانہ، یہ سارا سال جو ہے کیا عشقیہ فسقیہ موضوعات پر فلمیں بنا رہے ہوتے؟ نہیں، ان کی عشقیہ فسقیہ موضوع پر فلمیں بنانے سے زیادہ جو ان کی مارکیٹ ہے اور جو ان کا بزنس ہے وہ ہارر موویز بنانے سے آتا ہے، وہ سائنس فکشن موضوعات پر فلمیں بنانے سے آتا ہے، اور یہ اس سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے یہاں یہ ساری چیزوں کا تصور موجود ہے۔ آپ کارٹون فلمز ہی دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں جو کارٹون نیٹ ورک آتا ہے اس پہ جو کارٹون کیریکٹرز ہیں، ان کارٹون کریکٹرز میں آپ کو کتنی انسانوں کی جھلک ملتی ہے اور کتنے جناتی تصورات ملتے ہیں، یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی جو بچوں کے کارٹون جو پرانے ہو گئے ان کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ بالکل ان چیزوں کو جانتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ کہنا کہ جنات ہوتے ہی نہیں ہیں اور فلانے پر ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو شکر کیجیے آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ تو ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے کیا، اس لیے کہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کتنا آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں اگر ہمیں ایسے افراد میسر نہ آئیں کہ جو اس معاملے کو حل کرنا جانتے ہیں، اس معاملے کا حل جانتے ہیں، تو پھر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کی ایسے کیسز آتے ہیں کہ جنات کا حملہ ہے اور جنات نے گھر کو تباہ کر دیا اور گھر والوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، جسم کے اندر بیماریاں ڈال دی ہیں، ایک بھائی کو مارا جنات نے، پھر دوسرے کو پکڑ لیا، اس پہ بیماریاں ڈالی، اس کو مار دیا، پھر تیسرے کو پکڑا، اس کو مار دیا۔ مؤثر حقیقی تو اللہ رب العزت ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب اس نے رکھے ہیں۔ بہرحال ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہم یہیں سے آئندہ گفتگو شروع کریں گے کہ جنات کی سرکشی پہلے بڑھی اور اس کو انسانوں نے بڑھایا ہے۔ آج بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہے، اس میں انسانی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، انسانی افعال اور مزاج جو ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات خود سے بڑی ہوتی ہے سرکشی، ضروری نہیں کہ ہمیشہ انسانی ہو۔ مزید کس طرح ان کی سرکشیاں بڑھتی ہیں اور اس کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے مزید چھٹکارے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی سوالات کا اور استخارے وغیرہ کا سلسلہ ہے، آخری لمحات ہیں۔ ایک بہن نے ہم سے یہ پچھلی دفعہ استخارہ کرنے کے لیے کہا تھا، کمنٹس میں کرن بہن تھی، یہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی بچی ہے رباب، تو یہ جو ہے روتی بہت ہے، تو انشاءاللہ پہلے ان کا استخارہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد لائن پر بھی ہمارے ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا سوالات کرنا چاہیں گے۔
تو یہ پہلے جو استخارہ کر رہے ہیں ہم یہ رباب بنت کرن کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن بہن، آپ کی جو بیٹی ہے رباب، اس کے ساتھ جنات کا خلل آ رہا ہے. تو یہ جو ان کا رونا ہے یہ روٹین سے ہٹ کے یقیناً رونا ہوگا. بچے روتے ہیں لیکن چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بچی جو ہے مسلسل کافی دیر تک روتی ہوگی، اور بالخصوص رات کے اوقات میں یا ممکن ہے کھانے کے ٹائم یہ تنگ کرتی ہو. تو اس سے عافیت کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے آپ یوں کیجئے، سورہ فلق، سورہ ناس، اسے ہر نماز کے بعد آپ 9 بار پڑھیں اور پڑھ کے بچی پہ دم کریں، اس کے دونوں کانوں میں دم کیجئے. اگر ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا مشکل ہے، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور کام کی زیادتی ہے، کبھی بھول بھی سکتے ہیں، تو پھر یوں کیجئے، نماز عصر کے بعد 21 بار پڑھ لیجئے اور پڑھ کر آپ بچی پر یہ دم کریں، اس کے کانوں میں دم کریں، انشاءاللہ عافیت ہوگی. اور اگر ایسا ہے کہ بچی ٹیوشن وغیرہ جاتی ہے، اسکول پڑھتی ہے اور یہ ٹائم اس کے ٹیوشن کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ یوں کیجئے کہ 40 بار سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیجئے اور اس کو پڑھ کر اگربتیوں پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں. رات کو سوتے وقت وہ اگربتیاں بچی کے بیڈ روم میں آپ جلا دیا کیجئے، اور جو پانی ہے وہ بچی کو آپ دم کیا ہوا پلائیں. 13 دن تک یہ کام کیجئے. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کا رونا ختم اگر نہ ہوا تو کم ضرور ہوگا انشاءاللہ. آپ اس کو فالو کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے یا کمنٹس میں یا جس طرح بھی رابطہ ہو آپ بتائیے. انشاءاللہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم آگے بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ بہتری ضرور واقع ہوگی. جی دیکھتے ہیں ہم کون بھائی ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے، کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عدنان مغل ہے اور میرے ساتھ جو ہے مسئلہ رہتا ہے، دل کی جسم میں الرجی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. عدنان بھائی، والدہ کا نام بتائیے. اچھا دیکھیے، اگر یہ استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدنان بھائی نے کمنٹس میں پوچھا ہو یا کسی بھی طریقے سے، تو والدہ کا نام جو ہے آپ ضرور ذکر کر دیا کریں. بہرحال آپ ہمارے فیس بک پیج سے آفیشیل نمبر لے سکتے ہیں اور اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں دوبارہ، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. بہرحال آپ نے دل کی تکلیف کا ذکر کیا کہ دل میں تکلیف رہتی ہے. اس کے لیے آپ یوں کیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، بالخصوص جو کارڈک کے اسپیشلسٹ ہوں. آپ اپنے دل کے حوالے سے جو بنیادی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ہارٹ ٹیسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، آپ وہ کروائیے. سیکنڈ، اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے تو آپ اس بلڈ پریشر کو کم کرنے کی کوشش کیجئے. نمبر 3، دل کی جو گھبراہٹ ہے اور دھڑکن کا تیز ہو جانا ہے، اس کے لیے 3 بار یا 7 بار آپ سورہ والطارق، سورہ طارق 29ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ پڑھ کر اپنے دل پہ دم کیجئے اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیجئے اور اس کو دن بھر میں آپ پیا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کی جو بے قراری ہے، دھڑکن کا تیز ہونا، یہ کم ہوگا. اگر روحانی حوالے سے یہ ہے تو آپ والدہ کا نام ہمیں جب ذکر کریں گے تو استخارہ کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کریں گے کہ اس کو کس طرح دور کیا جائے گا یا اس مسئلے کا حل کیا ہوگا. مزید ہمارے پاس سوالات موجود ہیں اور یہ فقہی سوالات ہیں جو کہ احکام اسلام پروگرام سے تعلق رکھتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی سوالات ہوئے تھے، تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارا پروگرام ہوگا 11 سے 11:30 بجے تک لائیو احکام اسلام پروگرام. تو انشاءاللہ اس میں مسائل بھی بیان ہوں گے اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ چاہے آپ نے اس دفعہ روحانی علاج میں پوچھے ہوں یا پچھلی دفعہ روحانی علاج میں یا پچھلی دفعہ آپ نے احکام اسلام پروگرام میں سوالات کمنٹس کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے پوچھے ہوں، تو انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت
استقامت کے ساتھ نور الہدیٰ نیٹ ورک اور اس کی جو آئی ٹی مجلس ہے اسے یہ جو پروگرامز ہیں ان کو جاری رکھنے کی اور ان کو کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پروگرامز آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے اس کو آگے شیئر بھی کیجئے آپ، اور ان پروگرامز کو آپ اپنے دوستوں کو دیکھنے کی ترغیب بھی دلائیے۔ یہ عدنان مغل بھائی، ان کی والدہ کا نام آیا ہے کوثر نازنین، تو ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ممکن یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تاکہ انہیں ان کے مسئلے کا حل مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان مغل بھائی، آپ کے ساتھ روحانی معاملات ہیں اور خرابی زیادہ آ رہی ہے۔ آپ یوں کیجئے، نماز عشاء کے بعد 40 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، اور یہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 2 ہفتے جاری رکھنا ہے۔ 2 ہفتے میں جب بھی منگل کا دن آئے آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے۔ گوشت کے ذریعے صدقہ دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ 2 ہفتے بعد آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کیجیے اور ہمیں اپنی کنڈیشن بتائیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بہتری ہوگی۔ پروگرام دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی آفات سے، بلیات سے عافیت و حفاظت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔